40 سے زیادہ طرق تو میں خود دیکھ چکا ہوں، اللہ جانے اس سے زیادہ اس کے کتنے طرق ہیں۔ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا منکر گمراہ سے کم نہیں ہے۔ اتنی مشہور و معروف حدیث ہے، حدیث غدیر خم، کہ لوٹ رہے ایک جگہ، ایک وادی بڑی پیاری لگی، ایک ساتھی سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تالاب والاب بھی تھا۔ حضور تو اس نے کہا حضور یہ اس جگہ کو غدیر کہتے ہیں، اور یہ جو پہاڑوں کے خم بنے ہیں اسی مناسبت سے اس کو خم کہتے ہیں، ملا دو تو غدیر خم۔ بڑی اچھی جگہ ہے، ایسا کرتے ہیں مدینے کل چلیں گے، آج یہیں رکتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، حضور رک گئے، وہیں ظہر، وہیں عصر، وہیں مغرب، وہیں عشاء، پھر وہیں فجر، اور اس کے بعد حضور نے ایک ممبر رکھا اور خطبہ دینے کے لیے سب کو سامنے بیٹھا لا۔ عجیب و غریب کیفیت ہے، صحابہ کی نورانی جماعت بیٹھی، ایسی جماعت جن میں کوئی صداقت کا علم بردار، کوئی عدالت کا پیکر، کوئی سخاوت کا بحر بے کنار ہے تو کوئی شجاعت کا بطر جلیل ہے، کوئی علی ہے تو کوئی ولی ہے۔ اسی جھرمٹ میں مولا علی بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا اے علی اٹھو وہاں سے، آج تمہیں وہاں نہیں بیٹھنا، میرے بازو میں آؤ۔ بغل میں بلا لیا۔ حضرت برا بن عازب بھی راوی ہیں اس حدیث کے، حضرت زید بن ارقم بھی راوی ہیں اس حدیث کے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ وہ بھی راوی ہیں اس حدیث کے، حضرت ابو ہریرہ بھی راوی، یعنی 40 سے زیادہ طرق اس حدیث کے ہیں، اتنے اینگل سے یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ لیکن میں سعد بن ابی وقاص کے الفاظ سنا رہا ہوں جو ان سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب محفل سج گئی تو سرکار نے ایک آیت کی تلاوت کی۔ کیا کی سرکار نے؟ غور سے سنیے گا، ایک آیت کی تلاوت کی، اور یہی آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ مولا ہے، زیادہ حقدار ہے۔ اتنا کہنا تھا، صحابہ بیٹھے، سرکار نے فرمایا ایک آیت نازل ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں سناؤں بھی اور کچھ اندازہ بھی لگاؤں کہ کیا واقعی تم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہو۔ سارے صحابہ نے عرض کیا حضور فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا اتعلمون، توجہ چاہوں گا، حضرت سعد کی روایت ہے، اتعلمون انی اولا بکم من انفسکم، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ تو لکھنؤ والوں کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے کہا ہاں حضور آپ ہماری جان کے بھی مولا، ہماری آن کے بھی مولا، ہمارے نفس نفس رونگتے رونگتے کے مولا۔ سرکار نے فرمایا جوش میں نہیں ہوش میں جواب دو، تکرر ثانیہ، پھر دوہرایا اتعلمون انی اولا بکم من انفسکم، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ کسی نے انکار نہیں کیا۔ تیسری بار حضور نے پھر یہی کہا اتعلمون انی اولا بکم من انفسکم، علی بغل میں کھڑے ہیں، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ ایک صحابی رسول اٹھے، تلوار میان سے نکالی اور نکال کے کہا حضور حکم ہو تو میں اپنی گردن کاٹ کے اپنے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ حضور آپ جان آپ ہی کی ہے سرکار، حق آپ کا، اتنا کہنا تھا حدیث کے الفاظ۔ فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ قَائِلًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، اتنا کہنا تھا، فرمایا سنو رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں تمہاری جان کا مولا ہوں تو سن میں جس کا مولا ہوں میرا بھائی علی بھی اس کا مولا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت زید بن ارقم کی روایت میں ایک بڑی پرلطف بات ملتی ہے کہ جیسے ہی حضور نے یہ کہا، یعنی زبان نبوت سے علی کی ولایت کا اعلان کیا، توجہ چاہوں گا، زبان نبوت سے علی کی ولایت کا کیا کیا؟ اعلان فرمایا۔ فقام الشیخان ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، صدیق اکبر فاروق اعظم سب سے پہلے مجمع کو چیرتے ہوئے آئے، قدم بڑھاتے ہوئے کہنے لگے
طالب مبروکن بک یا علی ابن ابی طالب انت اصبحت مولایا و مولا لکل مومن. اے علی ابن ابی طالب مبارک ہو، امامت مبارک ہو، ولایت مبارک ہو. ارے آج سے آپ ہمارے بھی مولا اور ہر مسلمان کے مولا، میرے بھی مولا اور ہر مسلمان کے مولا. گویا امت کا مولا بنا کر، دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں، امت کا کیا بنا کر؟ مولا بنا کر. اللہ کے محبوب نے اپنے محبوب کو امت کا مولا بنا کر یہ اعلان کر دیا کہ سن، اب اگر میں دنیا میں ظاہری طور پہ نہ نظر آؤں تو گھبرانا مت، علی کا دامن پکڑ لو، اللہ کی رسی مل جائے. حضرت امام جعفر صادق کا ایک قول سنو، کیونکہ کنڈا آنے والا ہے اور بہت سارے لوگ غلط فہمیاں بھی پیدا کر رہے ہیں. کنڈا نہ مناؤ، کنڈا. اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ وصال ہوا تو کہیں یہ نہ ہو کہیں وہ نہ ہو. ان سے کہنا ہم کنڈا اس لیے نہیں مناتے کہ کون آیا ہے کون گیا ہے، بس مناتے ہیں تو امام ابن امام یاد آتے ہیں اور ان کی یاد میں اسلاف سے چلا رہا ہے، ہم مناتے رہیں گے اور اسی شان سے منائیں گے جس شان سے منانے کا حق ہے، شرعاً منائیں گے. امام جعفر صادق نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے، ہے نا، جن کے نام سے نیاز ہوتی ہے. امام ابن امام ابن امام. حضرت اتنے سچے تھے وہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اپنے دشمن بھی کہتے تھے کچھ بھی ہو جعفر کا جواب نہیں. یہ صرف جعفر نہیں، جعفر صادق ہے. صادق آپ کا نام نہیں تھا، آپ کا نام محمد الجعفر تھا، لیکن اتنے سچے تھے کہ دشمن بھی آپ کو سچا کہتے تھے. سچائی کی میں ایک مثال دے دوں، پھر ان کا وہ قول. سچائی کی ایک مثال کہ ایک مرتبہ اپنے نانا کے ممبر سے اتر کے حضور کے مواجہے پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہے تھے. ایک آیا. اچھا، اس طرح کے لوگ ہر دور میں رہے. کہ حضور امام ابن امام، آپ بڑے سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولے. یہ بتائیے ابو بکر صدیق حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ اب کہاں پوچھ رہا ہے؟ وہاں پوچھ رہا ہے جہاں دونوں آرام فرما ہے، مواجہے کے پاس، جہاں بڑوں کی سانس رک جاتی ہے سلام پیش کرتے ہوئے. کتنا جری تھا. حضرت امام جعفر صادق نے کہا سن، وہ کیسے تھے وہ تو میں بتاؤں گا، لیکن تو کیسا ہے وہ سمجھ میں آ گیا. تجھے یہی جگہ ملی تھی سوال کرنے کی، اور اب تو خیر بہت برا دور آ گیا، اب تو ادھر پیٹ کر کے لوگ کھڑے رہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. یہی جاننا چاہتا نا کہ ابو بکر صدیق حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ ہم اور آپ ہوتے تو بڑا لمبا چوڑا جواب دیتے، ایسے تھے ویسے تھے، یہ خوبی تھی وہ خوبی تھی، یہ شان تھی وہ شان تھی. امام ابن امام نے جانتے کیا جواب دیا؟ کہا سنو ادھر دیکھو. اس وقت کھجوروں کی ٹہنیوں سے جالی تھی، آج کے دور کی سنہری جالی نہیں. کہ یہ دیکھ ایسے تھے. کیا فرمایا؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ایسے تھے، مطلب کبھی حضور کو چھوڑا ہی نہیں. سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، خلوت میں نبی کے ساتھ، جلوت میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، صلح میں نبی کے ساتھ، جنگ میں نبی کے ساتھ، بھوک میں نبی کے ساتھ، پیاس میں نبی کے ساتھ، ہجرت میں نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ. ارے ایسا ساتھ کہ جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ، آج گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہیں تو نبی کے ساتھ. وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا حضور یہ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی. کیا پکڑنا چاہتے ہو؟ کہنا ہاں بالکل، تبھی تو پوچھ رہا ہوں. کہیں ٹھیک ہے، کل جمعہ ہے. وہ جمعرات کے دن پوچھا اس نے، کہا کل جمعہ ہے، کل میں حبل اللہ کون ہے اپنے نانا کے ممبر سے بتاؤں گا. جمعہ کے خطبے میں بات بالکل فائنل ٹچ کی طرف لے جا رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ اللہ اکبر، زبان پر مدینہ اور جسم پر پسینہ ہے، تو بالکل توجہ چاہوں گا. بالکل تیار ہے نا آپ لوگ؟ کہ کل بتاؤں گا.
دوسرا دن جمعہ ہے، مسجد نبوی شریف کھچا کھچ بھری، ممبر پر امام جعفر صادق یعنی امام ابن امام اپنے نانا کی دستار سر پہ رکھ کر خطبہ دے رہا ہے۔ پہلے اپنے رب کی حمد بیان کی، پھر اپنے گھر والوں کے ذکر پہ آئے، پھر اپنے نانا جان کی خوب تعریف کی اور کرتے کرتے فرمایا گا سنو اے مدینے والو، یا معشر المدینہ، سأل سائل عن حبل اللہ فأقول لكم أيها المستمعون نحن حبل الله حبل ممدود من الأرض إلى السماء حتى يرد عند حوض الكوثر۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ اللہ کی رسی کون ہے؟ تو مدینے والوں، رب کی عزت کی قسم، اللہ کی رسی کوئی اور نہیں، ہم لوگ اللہ کی رسی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیا فرمایا؟ ہم لوگ۔ کیا فرمایا؟ نحن، کوئی اور نہیں، ہم لوگ، یعنی نبی کے گھر کے بچے، وہ لوگ جن کی رگوں میں نبی کا نور ہے، علی کا خون ہے، فاطمہ کے دودھ کی طہارت ہے، وہ اللہ کی رسی ہیں۔ حبل ممدود من الارض الى السماء، ایسی رسی جو تنی ہوئی ہے زمین سے آسمان تک۔ اب اسے دیکھنا ہے تو قیامت کا انتظار کرو، حوض کوثر پہ آنا، حوض ہوگا اور یہ رسی ہوگی، یعنی ہم لوگ ہوں گے۔ گویا یہ کہہ کر امام ابن امام نے یہ میسج دے دیا کہ اے نانا کی امت، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، کسی کی من گھڑت بات ماننے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی ٹولی بنا کر کے اپنا نیا کھیل کھیلے، مکر کرے، دھوکہ دے، تو اس کے دامن فریب میں آنے کی ضرورت نہیں۔ تیرے زمانے میں جو اللہ کی رسی مل جائے اس کا دامن پکڑ لے، پکڑ لے۔ علی کا دامن مت چھوڑنا، علی اللہ کی رسی ہے۔ حسن کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے۔ حسین کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے۔ زین العابدین کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے۔ امام باقر کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے۔ جعفر صادق کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے۔ موسیٰ الکاظم کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے۔ امام جواد کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے۔ امام ہادی کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے۔ امام حسن العسکری کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے۔ اے قادریو، گھبراتے کیوں ہو؟ غوث اعظم کا دامن پکڑ لو، اللہ کی رسی ہے۔ نقشبندیوں، بہاؤالدین زکریا کا دامن پکڑ لو، اللہ کی رسی ہے۔ سہروردیوں، شیخ عمر شہاب الدین کا دامن پکڑ لو، اللہ کی رسی ہے۔ اور اے بھارت کے غریب چشتیوں، خواجہ معین کا دامن پکڑ لو، اللہ کی رسی ہے۔ سلسلہ پکڑتے رہو، پکڑ لو دامن، کبھی گڑبڑ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی میرے دوستوں، گنگوہ کچھ کہہ رہا تھا، تھانہ بھون کی بکواس اپنی جہاں ہو چل رہی تھی، نانوتا اپنے رنگ میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، ادھر امبیٹھا سے کفر و شرک کی یلغار ہو رہی تھی، مگر رضا کے مقدر کو سلام، امام احمد رضا کی نسبت کو سلام۔ دامن پکڑ کے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ اور ایسا کام کر دیا کہ تھانہ بھون کو تھانہ بھی نہیں نصیب ہوا اور حلال کھانا بھی نصیب نہیں ہوا۔ ایسا کر دیا کہ امبیٹھا کم متھرا کا پیٹھا بن گیا، ایسا کر دیا کہ گنگوہ جو ہے وہ گندگی کا شکار ہو گیا۔ حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی زمین ان بد عقیدوں کی وجہ سے بد عقیدگی کے لرزے میں چلی گئی، فکر احمد رضا چمک رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دامن حبل اللہ ساتھ میں، اللہ کی رسی کو ہاتھ میں پکڑ کر رضا کا قلم جو چلا ہے، تو قلم ایسا تھا کہ اس میں غوث اعظم کا دم، غریب نواز کی دعا، مخدوم اشرف کے ترک سلطنت کا رنگ،
مگر آخری بات کہتے ہوئے صلاۃ و سلام سے پہلے میں اس غلط فہمی کا ازالہ ضرور کروں گا، کیونکہ میں جس خاندان میں پیدا ہوا وہاں کوئی بات چھپائی نہیں جاتی ہے، بلکہ اگر چھپی بھی نہ ہو اور بات ہے تب بھی بتائی جاتی ہے۔ یہیں پہ کچھ لوگ اسٹاپ ہو جاتے ہیں۔ فکر احمد رضا نے بلا شبہ بہت روشنی پھیلائی، مگر مجھے بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں کتنے سفر کیے؟ ان بدبختوں نے اس قدر آفت مچا رکھی تھی کہ اعلیٰ حضرت باہر نکل ہی نہیں پاتے تھے۔ رات اور دن علی کے کچھار کا یہ شیر نر، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں غار ہے۔ قلم چلتا رہا، بات بنتی رہی، کہیں نکلے ہی نہیں۔ 2 بار سفر حج کے لیے تو بمبئی دیکھا، 1 بار مولانا عبدالسلام کی دعوت پر جبل پور دیکھا، 1 بار کلکتہ جاتے وقت کچوجا شریف کا جو اسٹیشن اکبر پور، وہاں سے گزر کے وہاں آگے گئے۔ ایسے ہی بدایوں گئے، ماراہرا گئے، گنتی کے آپ انگلی پہ گن سکتے ہو اعلیٰ حضرت نے کتنی جرنی کی۔ رات اور دن یہ مرد خدا صرف دوات اور قلم، نہ کسی واہ کی خواہش، نہ کسی آہ کا غم۔ میں تو اس گوشے تنہائی کا رہنے والا کہ جہاں چند کتابیں ہیں دوات اور قلم۔ کیبنٹ بہت مضبوط ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، کوئی وہ بن کے چمکا، لیکن سنیوں کا امام۔ حد تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے دادا حضور محدث اعظم ہند نے اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب قبلہ نے خواہش ظاہر کی کہ حضور بدعقیدوں کے ترجمے مارکیٹ میں پھیل چکے ہیں، ان کے بھی ترجمے پھیل گئے جنہیں صحیح سے اردو بولنا نہیں آتا، سرکار آپ کب ترجمہ کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا شہزادے میرے پاس موقع نہیں ہے، میں فتووں کے جواب میں 24 گھنٹے پار ہو جاتے ہیں، بڑی مشکل سے 2 گھنٹہ آرام کرتا ہوں۔ ہاں ایک موقع ہے، ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھا کے جو میں لیٹتا ہوں آدھا گھنٹہ قیلولہ، اس میں آنکھ نہیں بند رکھتا، صرف لیٹتا ہوں، اس موقع پہ تم دونوں آ جاؤ، آیتیں پڑھ دیا کرو، میں ترجمہ املا بول دیا کروں گا۔ کیا تبحر علمی تھا! اس طرح سے کنز الایمان مکمل ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے زبانی املا بول بول کے ترجمہ کرا دیا۔ مگر فکر احمد رضا بڑی قیمتی تھی، اتنی قیمتی فکر صرف بریلی کے 4 دیواری میں پروان چڑھ رہی، بڑا ضروری تھا کہ اس فکر کو اڑیا بولنے والے بھی سمجھیں، کنڑا بولنے والے بھی سمجھیں، تیلگو بولنے والے بھی سمجھیں، ملیالم بولنے والے بھی سمجھیں۔ بڑا ضروری تھا کہ گجراتی بھی فکر رضا کو سمجھے، پنجابی بھی سمجھے، ہندی بولنے والا بھی سمجھے، سندھی بولنے والا بھی سمجھے، پشتو بولنے والا بھی سمجھے، بنگلہ بولنے والا بھی سمجھے۔ بڑا ضروری تھا کہ بھارت میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ہر زبان بولنے والا یہ فکر رضا کو سمجھے۔ مگر کون ہے سمجھانے والا؟ ایسے موقع پر میرے نبی کا معجزہ دیکھ، ایک ایسے مرد کامل کو چنا گیا جو امام احمد رضا کی فکر کا کہ چلتی پھرتی پاور مشین بن کر میدان میں اترا وہ مرد جس کی رگوں میں نبی کا نور، علی کا خون، فاطمہ کا دودھ، غوث اعظم کا ڈی این اے، غریب نواز کی غلامی کا پٹا اور مخدوم اشرف کا تاج سلطانی سر پہ رکھ کر وہ فکر رضا جو بریلی اور آس پاس تک محدود تھی، اسے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور بنگال کی کھاڑی سے لے کر کابل کی پہاڑی تک پھیلا دیا۔ دنیا بول اٹھی کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت کا قلم چل رہا تھا اور پورے بھارت میں محدث اعظم کا قدم چل رہا تھا۔ محدث اعظم کانفرنس، محدث اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مولا کریم ہم سب کو محدث اعظم کے ذریعے عطا کردہ اس حسین تحفے کی لاج رکھنے اور اسے اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اگلی بار ذرا پنکھا ونکھا لگا دینا بھائی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر غوث اعظم امام تو قاون غوث اعظم امام تو قاون جلوہ شان قدرت بلا ہو سلام. جلوہ شان ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. سیدی اعلی لاکھوں سلام. مجھ خدمت کے قدسی کہیں عارضہ. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں عارضہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ. یا رسول سلام علیکہ. یا حبیب سلام السلام علیکم اللہ. السلام علیکم نور من نور اللہ. السلام علیکم یا خیر خلق اللہ. اللهم صل وسلم على سيدنا شفيعنا ونبينا وكريمنا وغيثنا وغياثنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم اغفر لي وارحمني. اللهم اغفر لي وارحمني. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم وارزقنا وأنت خير الرازقين. پروردگار عالم، اے 100 ماں باپوں سے زیادہ محبت کرنے والے رب، ہم نے جو صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، جو ذکر اذکار کیے ہیں مولا، تیرے حبیب کا ذکر کیا ہے مولا، تیرا ذکر کیا ہے، اگر اس میں پڑھنے میں، کہنے میں، سننے میں کوئی غلطی ہوئی تو اس کو معاف فرما دے. ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرما. پروردگار عالم، ہم سب کے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار عالم، تو رحیم ہے، کریم ہے، اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے طفیل میں ہم گناہگار خطاکار کی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں ہم سب کو دنیا آخرت ہر جگہ عزت عطا فرما. مولا، اسلام کا بول بالا فرما، سنیت کا بول بالا فرما، دشمنان دین کا منہ کالا فرما. یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں ہم سب کو ہر طرح کی بلا اور مصیبتوں سے